کافی عرصے کے بعد میں آج بڑی مختصر سی اپنی ملک کی سیاست پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ریاست جو ہے وہ شروع سے مسائل کا شکار رہی۔ مدر اسٹیٹ جس سے یہ بنی، جس کا حصہ علیحدہ ہو کے کریٹ ہوئی، اس نے تسلیم نہیں کیا۔ ورلڈ پالیٹکس کریشن میں بھی ورلڈ پالیٹکس جو ہے اس کا عمل دخل تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ بھی ایک کریشن کا باعث تھا، کریشن کا موجب تھا، اور پاکستان کی آزادی کی بنیاد تھا۔ پھر روس اور امریکہ کا دنیا کی سپر پاورز کے طور پہ ابھرنا اور دنیا کا دو بلاکس میں تقسیم ہونا بھی ہماری آزادی اور ہماری ریاست کی کریشن کی ایک وجہ تھی۔ پھر ہمارا مطالبہ مذہبی بنیاد پہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ بھی ہمارا ایک وجہ تھی۔ بٹ اٹ واز ان نیچرل کریشن۔ یہ انسان کے لیے انسانی بنیادوں پہ ریاست کی ماڈرن جو ہیں بنیادیں ان پہ وجود میں نہ آ سکی۔ ہم جو ہے وہ پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ پیدا نہ کر سکے، اور ایٹ دا ٹائم آف کریشن آف دا اسٹیٹ دیر واز نو پولیٹیکل کلچر، دیر واز نو لیڈرشپ کیڈر، دیر واز نو constitutional framework, there was no required sufficient state machinery, and there was no economic resources and plan. Especially there were no organized political parties to organize the state and to organize a political system to govern the state. ہماری ریاست کے قیام کے وقت ہی ہمارے بہت سارے مسائل تھے۔ ہمارا سیاسی کلچر نہیں تھا، ہمارا جو آئینی ڈھانچہ نہیں تھا، ہماری منظم بڑی پارٹیاں نہیں تھیں، ہمارا جو ہے وہ ریاستی مشینری جو ریاستی ادارے ہیں چلانے کے لیے وہ منظم شکل میں موجود نہیں تھے، اور ہمارے پاس مناسب وسائل بھی نہیں تھے۔ ہم اس ریاست کو آئینی اور جمہوری طریقے سے نہ چلا سکے۔ دو ریاستیں شروع سے ہی پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنے کا باعث بن گئی۔ ایک بلوچستان جو آزادی کے 1 سال بعد بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا، اور چند سال بعد ہی انہوں نے گریٹر بلوچستان کا نعرہ لگا دیا اور اس کے لیے مسلح جد و جہد شروع کر دی۔ وہاں سیاسی جماعتیں منظم نہیں تھیں، تو جو ٹرائبل چیفز تھے، قبائلی سردار اور وار لارڈز، انہوں نے معاملات سنبھال لیے اور مسلح جد و جہد شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہمیں آج تک وہاں 5 آپریشن کرنا پڑے۔ اور ہم نے پولیٹیکل مینجمنٹ اور آرمز ایکشن کے ذریعے بلوچستان کو سنبھالا ہوا ہے، اسٹیٹ کو ہم نے چلایا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو کے پی تھا، جس کو صوبہ سرحد کہتے تھے، وہاں جو سیاسی پارٹی نیپ نیشنل عوامی پارٹی تھی وہ کانگریس کی الائے تھی، اور پاکستان کی آزادی کے، پاکستان کی ریاست کے کریشن کے ہی خلاف تھی۔
تو پھر وہ افغانستان اور صوبہ سرحد کو ملا کے علیحدہ ریاست پختونستان کا انہوں نے نعرہ لگا دیا. تو ہمیں وہ ایک کیس بھی چلا ٹکسال قلعہ کیس جو ہے وہ مشہور ہے اٹک سازش کیس. اور اس میں اٹک قلعہ میں ٹرائل ہوا جو یہ تھی نیشنل عوامی پارٹی وہ بین ہوئی. تو دو ریاستوں کو پھر روس آ گیا افغانستان میں. تو روس نے قبضہ کر لیا ہماری ریاست کی بارڈر پہ ایک سپر پاور آ کے بیٹھ گئی. تو ہمیں اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے تھے. یا تو روس کو رشیا کو ویلکم کرتے اور وہ مڈل ایسٹ میں جاتا یا جدھر بھی جاتا اس کو وارم واٹرز جو ہیں وہ مل جاتے. لیکن ہم نے چونکہ امریکہ ویسٹرن ورلڈ ہماری اتحادی تھی, اسلامک ورلڈ ہمیں سپورٹ کرتے تھے, ہم نے سمجھا کہ ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. ہم نے رزسٹ کیا, اپنی آزادی کا تحفظ کیا, لیکن اس کے لیے ریلیجس ایلیمنٹ کو, مذہبی نعرے کو, جہاد کے نعرے کو استعمال کیا جس نے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم پیدا کر دیا. اور جب طالبان کی حکومت بن گئی اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہی اور القاعدہ کے کنٹرول میں چلے گئی اور دنیا میں اس نے طالبان نے دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دیں. امریکی سفارت خانوں پہ کینیا, ملائیشیا اور انڈونیشیا اور بہت سارے ممالک میں حملے ہوئے. پھر ٹوین ٹاورز کا واقعہ آ گیا تو امریکہ افغانستان پہ قابض ہو گیا. تو امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی کہ یا آپ دوست ہیں یا دشمن. تو ہم نے سمجھا کہ ہماری صدیوں کی, ہزاروں سالوں کی ترقی ہے, بڑے بڑے شہر ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, بڑی مارکیٹس ہیں, بزنس سینٹرز ہیں, انڈسٹریل ہمارے جو ہیں یونٹس ہیں, انڈسٹریل پلانٹس ہیں, فیکٹریز ہیں, کارخانے ہیں, بڑی آرگنائزڈ فورس ہے, ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنے وسائل کو, اپنی ریاست کو, اپنی ترقی کو محفوظ بنانا ہے. ہم افغانستان کے لیے جو ایک منظم ریاست ہی نہیں ہے اور ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے, کبھی روس آ جاتا ہے, کبھی امریکہ آ جاتا ہے, تو ہم اپنی ریاست کو کیوں تباہ کروائیں. تو ہم نے جو ہے وہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا. امریکہ کے ہم اتحادی تھے, امریکہ نے ہمیں رشیا کے خلاف افغان وار میں سپورٹ بھی کیا تھا. اس کی ادھر پاکستان میں ایجنسیز کا نیٹ ورک بھی تھا. تو ہمیں منظم کرنے میں, ہمیں طاقت بنانے میں, ہمیں ہماری فوج کی آرگنائزیشن کو مضبوط کرنے میں, ہمیں اسلحہ فراہم کرنے میں, ہمیں وسائل فراہم کرنے میں, ہمیں انڈیا کے ساتھ سیاسی جنگ میں ڈپلومیٹک سپورٹ دی. امریکہ نے ہمیں مضبوط ریاست بنایا اور ہماری جو ہے وہ ہمیں قائم رہنے میں امریکہ جو ہے وہ ہمارا مددگار تھا. ویسٹرن ورلڈ ہماری مددگار تھی. تو ہم نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو وہ جو مذہبی ایلیمنٹس تھے, جو طالبان تھے, وہ انہوں نے کہا امریکہ ہمارا دشمن ہے تو پاکستان بھی ہمارا دشمن ہو گیا. تو انہوں نے مذہبی نعرے کے تابع ایکسٹریمزم کے زیر اثر انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی, جس دہشت گردی کو ہم نے 22 سال جنگ لڑی. ہماری فورسز جو ہیں وہ موبلائز رہیں, متحرک رہیں, ایکٹیو رہیں اور الرٹ رہیں. اور ہم نے ہر یونیورسٹی, کالج, چھاؤنی, ہر عدالت, ہر سرکاری انسٹالیشنز اور بازار اور مختلف جو ہماری جو تنصیبات تھیں ان کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنی یونیورسٹیوں, اپنی عدالتوں, اپنی چھاؤنیوں اور اپنے سرکاری جو دفاتر تھے ان کی دیواریں اونچی کیں. ان کے سامنے ہم نے رکاوٹیں کھڑی کیں, اپنی اسٹیٹ مشینری کو متحرک کیا. تو اس جنگ میں ہمارے ہزاروں ارب ڈالر
ٹریلینز آف ڈالرز ہمارے جو ہے وہ اس جنگ میں خرچ ہوئے. ہماری جو ہے انڈسٹری وہ تباہ ہو گئی، کیونکہ دہشت گردی میں ہمارا حالات جو ہے اتنے خراب ہو گئے کہ ہم اپنی ترقی پہ توجہ نہ دے سکے، اس کو محفوظ نہ بنا سکے، اور بے روزگاری ہو گئی، فیکٹریاں بند ہو گئیں. لوگوں کو اپنی زندگی کی باتیں کرنا لگ پڑے، اور زندگیاں محفوظ نہیں تھیں. اس جنگ میں ہم نے یہ 2 جنگیں لڑیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی ہم نے 4 جنگیں ہمیں لڑنا پڑی، کیونکہ انڈیا نے ہمیں تسلیم نہیں کیا تھا. کشمیر کا ڈسپیوٹ تھا، ایسٹ پاکستان بہت دور تھا، ہم وہاں جا کے اس کو محفوظ بنانا ناممکن تھا. اس صورت میں جا کے عوام بھی خلاف ہو گئے، تو ہم مسائل میں ہی رہے. ہم توجہ نہیں دے سکے اپنی ترقی پہ، اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کر سکے، اپنے بزنس سینٹرز کو ہم آرگنائز نہیں کر سکے، اور ہم فائنینشیل کرائسس میں چلے گئے. ہم دہشت گردی میں مبتلا ہو گئے، دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم مسائل میں چلے گئے. اس دہشت گردی کی صورت میں ہمارے سیاسی پارٹیاں جو تھیں، انہوں نے اس کو فائدے کے لیے استعمال کیا، اور بارگین کر کے ایکسپلائٹ کر کے پاور میں آنے کا ایک ذریعہ بنا لیا. کبھی وہ دہشت گردوں کے سپورٹ میں بیانات دیتے، کبھی ان کے خلاف بیانات دیتے، کبھی جو ہے وہ ریاست کے اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانات دیتے. ان کو تقسیم کرنے کی دوڑ میں لگ گئے، اور ریاستی اداروں کو تقسیم کر کے اپنے گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے مختلف بڑی پارٹیوں نے اپنے اپنے گروپس بنا لیے. عدلیہ میں اپنا گروپ بنا لیا، آرمی کو بھی، فوج کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی. اور ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے لیڈروں نے، ہماری سیاسی پارٹیوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ریاست اور وطن سے اور قوم سے محب وطن ہونے کا، قوم سے وفا کا انہوں نے جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا. ملک کے ساتھ جو ہے انہوں نے وفاداری جو ہے وہ نہیں نبھائی. تو اس وجہ سے ہمارا ملک بہت سارے مسائل میں پھنس گیا. آج جو ہے ایک لیڈر آیا، آرمی کی، فوج کی حمایت سے آیا، 3-4 سال حکومت میں رہا. جب وہ ان پاپولر ہو گیا تو پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کر کے نکالا. پہلے اس نے عدم اعتماد روک کے قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر اس نے اپنی 5 حکومتیں ختم کی، اسمبلیوں سے استعفے دیے، اور وہ مسلسل 2 سال فوج اور ایجنسیز کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو گیا. نفرت کا بیج بو دیا اس نے، اور لوگوں میں، اپنے اہلکاروں میں، اپنے ورکرز میں، اپنے کارکنوں میں فوج اور اداروں کے خلاف نفرت پیدا کر دی. اور فوج کو الٹیمیٹلی فوج کی انسٹالیشن پہ، تنصیبات پہ 9 مئی کو اپنے ورکرز کے ذریعے حملہ کروا دیا، جس سے جو ہے ایسے خدشات پیدا ہو گئے کہ فوج اور عوام میں نفرت پیدا ہوگی، کلیش کا صورتحال پیدا ہو گئی، اور ملک مزید کمزور ہو گیا. الٹیمیٹلی ریاستی اداروں نے فیصلہ کیا، اس لیڈر کو گرفتار کر لیا، اور اب وہ جیل میں ہے. اور وہ اب جو ہے لبریشن آرمیز جو ہیں، جو دہشت گرد جو ہیں، طالبان جو ہیں، اور ڈسائیڈنٹ ایلیمنٹس جو ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر کے، انتشار پیدا کر کے، ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر کے، بلیک میل کر کے فائدہ لینا چاہتا ہے، اور اپنے بیرونی آقاؤں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے. جس نے ملک میں اس نے کچھ اتحادی پیدا کر لیے،
جس میں اب بلوچستان کی 2-3 پارٹیاں ہیں، جس میں کچھ اور 1-2 پارٹی ہے، اس کو ملا کے تو اس نے یہ جو ہے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، اور ہمارے اداروں کو صورتحال سنبھالنے کے لیے، خاص طور پر اس وقت جب امریکہ اور چین بلوچستان میں اپنی پراکسی وار، کولڈ وار لڑ رہے ہیں اس خطے پہ قابو کرنے کے لیے، اس پہ کنٹرول رکھنے کے لیے۔ چین اور امریکہ کولڈ وار لڑ رہے ہیں۔ پاکستان، دیر از کولڈ وار بٹوین امریکہ اینڈ چائنا ان بلوچستان. Balochistan is the war field of the Cold War between China and America, and we are facing a very dangerous situation. Different political parties are supporting dissident elements, terrorism and liberation armies, جس میں اختر مینگل صاحب آ گئے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس گیم میں شامل ہو گئے ہیں۔ عمران خان اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس میں اس کی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں محمود اچکزئی صاحب ہیں۔ تو یہ مل کے تو ریاست کو کمزور کرنے اور تباہ کرنے کی سازش میں شامل ہو گئے ہیں تاکہ یہ فائدہ اٹھا سکے، اور اس کھیل کو ہم نے ختم کرنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے سیاسی راستہ بھی اپنانا ہے، اور اگر سختی کرنا پڑتی ہے تو وہ بھی کرنا پڑے گی، لیکن ہم نے اپنی ریاست کو محفوظ بنانے کے لیے جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے۔